اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول السلام کیجیے۔ علیکم۔ جی افسر بھائی، وہ انصاف اور قانون ایک فلم تھی، وہ دیکھی ہے آپ نے؟ ہاں صاحب، بچپنے میں وہ دیکھی، نا جوانی میں، بچپنے میں۔ طلال چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جیسا صاحب میرے 5 سال واپس کر دیو، ہوں۔ اور میرا خیال ہے اسی طریقے سے پھر ایک دن جو ہے نا نیال ہاشمی صاحب جائیں گے، کہیں گے جیسا میرے لوٹا دو سینیٹر میرے شپ۔ سینیٹرشپ، میرے وہ 2.5 سال جو میں نے قوم اور ملک کی خدمت کرنی تھی۔ پھر ایک دن جائیں گے وہ دانیال عزیز صاحب، جج صاحب انصاف دیو تو سارے نے دیو۔ یہ کیا ہوگا خان صاحب یہ کس اگر یہ سب اکٹھے ہو کے چلے؟ آج جو ہوا، ہاں، میں یہی پوچھ رہا تھا، یہ آپ کس اس میں دائرے میں بات کر رہے ہیں کہ کیا آج انہوں نے کیا اس کو معاف کر دیا؟ نہیں معاف تو نہیں کیا، ہوں۔ لیکن یہ جائے گا پلٹ کے تو سپریم کورٹ ہی جانا ہے، کیونکہ وہ تو کہہ چکے پہلی ہیئرنگ میں، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہم سن تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مثال ہمارے سامنے ہے سپریم ہاں، کورٹ کی۔ سپریم کورٹ نہیں جائے گا، فیصلہ تو یہی ہوگا، ہاں مگر سپریم کورٹ کی 3 مثالیں موجود ہیں، بڑی مثالیں، نہال ہاشمی کی، دانیال کی اور طلال کی، جی ٹھیک ہے صاحب؟ یہ 3 مثالوں میں تو انہوں نے تینوں کیسوں میں انہوں نے لکھ کے معافی مانگی تھی، اور یہ تک کہا تھا ہم اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں۔ جی یہ تو یہ بھی کہنے کو تیار نہیں جی۔ ہے۔ ایک بڑی مزے کی بات ہے جو نہیں میں، آج تو انہوں نے کہا نہیں کہ نا، آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے میں معذرت کر رہا ہوں، معافی اور معذرت میں بہت فرق ہے۔ نہیں تو پھر کس چیز پہ، جیسا آپ ہاں، نے کہا کہ ابھی سر ابھی آپ آج تو آ ایک گئے۔ ایک ویلاگ سن رہا تھا میں، عبد القیوم صدیقی جو کرتے ہیں، اس میں انہوں نے بتایا وہ ایک صحافی تھے جنہوں نے پوچھا تھا کہ میری انگریزی کمزور ہے، اس کیس کے معنی بتا دیں۔ ایک کے معنی معذرت تھی اور ایک کے معنی معافی تھی۔ اصل میں ہماری کورٹ بھی اور ہماری حکومتیں بھی اتنی زیادتی کرتی ہیں کہ سارے فیصلے انگلش میں لکھتی ہیں، عام آدمی تو سمجھ ہی نہیں پائے گا کیا ہو رہا ہے۔ اب انگلش میں اگر وہ معذرت لکھتے ہیں تو معذرت کے معنی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ معذرت تو ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے کسی تقریب میں بلایا، میں نہیں آ پایا، میں بولوں گا یار اعظم صاحب معذرت ہو کیجیے گا یار، میں پہنچ نہیں پایا۔ معافی تو جب مانگی جاتی ہے جب آپ کوئی زیادتی کرتے ہیں اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے معافی مانگتے ہیں، تو انہوں نے تو زیادتی کی تھی۔ ان کی معذرت تو قبول نہیں کی جا سکتی، ان کی معافی ویسے ہی الفاظ میں قبول کی جانی چاہیے جو نہال نے لکھ کے دیے تھے، جو طلال نے لکھ کے، اور پھر جب ان کی معافی قبول کی جائے تو 3 آدمیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ معافی بھی انہوں نے کہا ہے نا کہ لکھ کے دیں۔ اب وہ جب لکھنے میں آئے گا، وہ جب خط آئے گا تو پھر پتہ لگے گا معافی کیا لکھی ہے بھائی انہوں نے۔ کورٹ سے نکلنے کے بعد اپنے متی اللہ جان نے ان کے وکیل حامد خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا معذرت کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا معافی مانگ رہے ہیں۔ معذرت کرنے میں اور معافی مانگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ جو کالے انگریز ہیں نا ہمارے ساتھ، ہاں۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہوں۔ عوام کے ساتھ زیادتی یہ کرتے ہیں۔ پکے والے چلے، یہ جم خانہ والے انگریز کہتا ہوں میں نے خان صاحب، یہ جم خانہ والے انگریز ہیں۔ ہاں، یہ وہ سسٹم یہ سے، انگریزوں نے جو سسٹم بنایا تھا نا پورا، یہ وہی کا وہی، آپ نہیں، انگریزوں کی بات کر رہے ہیں نا۔ ہمارے میں سے بھی کچھ لوگ جو کہ لوور مڈل کلاس سے ہوتے ہیں اور جب ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنا پچھلا بھول جاتے ہیں، ان کی احساس کمتری ہوتی ہے، وہ ایسا سے کمتری نہیں وہ ہوتی، وہ احساس اس کمتری میں ہوتی ہے۔ اس میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں اور سسٹم میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ لوور مڈل کلاس کا لڑکا جب فوج میں جاتا ہے تو وہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے نا، اس کے ذہن میں کہ میں جان دے دوں گا، مگر جب ایک اسٹینڈرڈ پہ پہنچتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو عام آدمی سے سپیریئر سمجھنے لگتا ہے، بریگیڈیئر سے اوپر آنے کے بعد۔ یہ چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں سب ہوں، میں یہ بولتا ہوں آپ فیصلے اردو میں کیوں نہیں لکھتے؟ اردو میں لکھیں، کبھی نہیں لکھی، سمجھ میں آئے۔ کبھی نہیں لکھی۔ ابھی میں نے ایک جملہ آپ سے بولا، معذرت یہی اور تو معافی کا مجھے فرق بتا دیجیے۔ یہی تو ہماری یہاں کوئی کا نہیں، مسئلہ کیا ہے، میں آج 70 سال سے۔ اپنے ولاگ کے ذریعے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اردو دانوں سے، میری تو اردو بہت اچھی نہیں ہے، میں اردو دانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کسی طریقے سے بھی، چاہے ٹی وی پہ آن کے، معذرت اور معافی میں کیا فرق ہے، معذرت کب کی جاتی ہے، معافی کب مانگی جاتی ہے۔ یہ خان صاحب ایک سپریم کورٹ کا وہ بنے جو توہین عدالت پہ خاص طور پہ ایک
ایک پورا فریم تو بننا چاہیے، ٹھیک ہے. ایک فریم ورک، ایک ایسا اب ایسا نہیں ہے کہ دائرہ آپ بننا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بس وہ اس کو دفن کر دیں گے. یہ دفن ہونی نہیں چاہیے یہ بات. یہ پورا بینچ بیٹھے اور تشریح کرے کہ توہین عدالت اصل میں ہے کیا. ہاں، اور کہاں سے توہین عدالت شروع ہوتی ہے. جی ہر جملہ کہہ دینے سے توہین عدالت نہیں ہوتی، مگر جو توہین عدالت موصوف نے کی ہے اس سے بہت کم توہین عدالت. نیال نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا تھا. نہیں کسی کا نام نہیں لیا تھا. دلال نے تو پی سی او جج کہا تھا، اس نے بھی کسی کا نام نہیں لیا تھا. تو یہاں تو نام لے کے باقاعدہ ایک طریقے سے دھمکی دی. میں ویسے میں پرسنل ذاتی طور ہوں. توہین عدالت کے خلاف ہوں. توہین عدالت کی جو یہ قانون ہے نہیں اس وہ کے سارے خلاف ہوں. خلاف ہیں. مگر اگر آپ نے اس قانون کے تحت کسی کو سزا دی ہے، اور سیم دو طریقے کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، دو طریقے کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. پھر ان تین کا بھی ریویو سنیں، سپریم کورٹ ریویو سنیں اور بولے کہ نہیں یہ غلط فیصلہ ہوا تھا اور یہ ہم اس پہ معذرت ہے. خان صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے. آپ نے گالیاں مجھے نکالی ٹھیک، اور مجھے برا بھلا کہا، مجھے پورے مجمع میں جو ہے نا مجھے دھمکی کروائی. جو کہنا چاہتے تھے آپ نے کہہ دیا. سوموٹو لیا گیا، ٹھیک ہے، بڑے نے سوموٹو لے لیا میری عزت کے لیے، میرا سارا کچھ. اب بڑا ہی فیصلہ کرے گا، یہ میرے پاس آنا ہوگا. نہیں، یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں جانے کو تیار ہوں خاتون جج کے پاس، اور ان سے بھی معذرت کرنے کو تیار ہوں. معافی نہیں مانگیں گے، معذرت کرنے کو تیار ہوں. یہ حقیقت ہے کہ جب تک اس کا دائرہ مقرر نہیں کیا جائے گا. میں پھر وہیں آ رہا ہوں آپ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہائی کورٹ میں ختم ہو جائے گا کہ وہاں جانا ہے. نہیں، اس کے جائے بغیر تو معاملہ کیسے ختم ہو جائے گا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں اس سے غرض نہیں ہے وہاں بھی جائیں، وہاں ان سے بھی معذرت، وہ تو معذرت کرنے کی بات کر رہے ہیں، چلو معافی مانگتے ہیں. اگر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے تو وہ تین آدمی کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ نہیں وہ گھنٹہ وہ ہے غیر مقامی ہیں. کیا ان کے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوگا جو قانون ان کے اوپر لاگو ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا وہ سہولت ان کو میسر نہیں ہوگی جو ان کو ہو رہی ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک جملہ بڑا اچھا ہے، اور یہ جسٹس خود چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا تھا اسلام آباد نے کہ کسی آدمی کے کوئی لفظ کہنے سے، کچھ جج کے بارے میں کہنے سے عدالت کی بے توقیری نہیں ہوتی. عدالت کی توقیر بڑھتی ہے، عدالت کی عزت بڑھتی ہے جب وہ جو فیصلے کرتی ہے اس کو دیکھ کے. ہاں صاحب، یہ ہائی کورٹ کہہ رہی. سپریم کورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے تو ٹھک 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 3 لوگوں کو سزائیں سنا دی. ان ججوں کا آپ کو پتا ہے، وہ یعنی کہ اس مینٹلٹی کے کچھ جج ابھی بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں. اور یہ جو موصوف وزیر اعظم صاحب نے، سابق وزیر اعظم صاحب نے یہ جو گیم کھیلا ہے، انہوں نے ایک تقریر کے اندر اطہر اللہ کا نام لے کے بڑی تعریف کی تھی. جی جی جی. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہے نا ایک ادارے سے بھی لڑ رہے ہوں، پھر عدالتیں بھی ہمارے خلاف ہو جائیں. وہ کسی نے وہ سمجھایا ہوگا. عدالتوں کو اپنے، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو ان کی یعنی کہ ہمدردیاں موجود ہیں نا ان کے لیے. اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرنے کو اس لیے تیار ہوں گے کہ جو کارروائی آنے والے وقت میں وہ اپنی زبان سے کہتے آؤں گا، اسلام آباد کو قبضہ کروں گا، وہ سب جو ہے وہ اسلام آباد کے ہی ہائی کورٹ دیکھے گی. ہمدردی حاصل کرنے کا طریقہ ہے. مگر میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے آتا ہے. اگر آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، ترجمہ بتا سکتے ہیں، معذرت اور معافی کے درمیان کا بیچ کا گیپ کیا ہے. تو پھر وہی بات یہ ہے کہ ایک بینچ بیٹھے اور بینچ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ یار یہ جو سزائیں ہوئیں اور یہ توہین عدالت اصل میں ہے کیا، اور معذرت کیا ہے، اور معافی کیا ہے. خیر بہرحال خان صاحب، انشاءاللہ لمبی بات چیت ہے، یہ چلتی رہے گی. ٹائم کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. یعنی کہ آنے والے دنوں میں نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی. جی بالکل نہیں. شاباش ہے پاکستان کی عدلیہ کو، اور شاباش ہے پاکستان کے جتنے اینکر بیٹھے ہیں، ٹی وی چینل بیٹھے ہیں. وہ شخص روز ایک نئی پھلجڑی چھوڑتا ہے، اور اس پھلجڑی کی روشنی میں سب گھوم رہے ہوتے ہیں. دوسرے دن پھر دوسری پھلجڑی چھوڑتا ہے، گھوم رہے ہوتے ہیں. سیلاب کو بھول گئے، سب کو بھول گئے، صرف یہی سنتے رہو پورے دن ٹی وی پہ. سیلاب وغیرہ یہ اب کوئی اس قوم کی ترجیح نہیں رہی. اللہ ہم پہ رحم کرے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.